اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ حمد و ثنا صرف اسی ذات بحمدہ کے لیے جو لا شریک اور بے مثال ہے، جس کا کوئی شریک نہیں اور جس کے لیے کوئی مثال نہیں، جو حاجت رواں اور مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا حاجت رواں اور مشکل کشا نہیں، جو نفع و نقصان کا مالک ہے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ درود و سلام اس ذات بابرکات کے لیے جو ساری دنیا کے لیے معلم، مزکی اور مربی بن کر تشریف لائے۔ عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے یوم عاشوراء کا روزہ۔ اس حدیث کے پیش نظر ہر مسلمان کو یوم عاشوراء کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے کا موقع ملے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، اس دور میں معیار تبدیل ہو گیا ہے۔ لوگوں نے اس دن کے حوالے سے کیا کیا بدعات ایجاد کر لی ہیں۔ سنت بدعت بن گئی ہے اور بدعت کو سنت تصور کیا جانے لگا ہے۔ بجائے اس کے کہ اس دن کا روزہ رکھا جاتا اور پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کروانے کا جو سنہری موقع ملا تھا، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا، اس کے بجائے لوگوں نے یہ دن کھانے پینے کا دن تصور کر لیا ہے۔ لہٰذا خوب کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے، خصوصی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں، پانی اور دودھ کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ نہیں معلوم یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم ہے یا ان کی شہادت کا جشن ہے جو منایا جا رہا ہے۔ محرم کا مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، ہم نے یہ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان مہینوں کے دوران اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے، یعنی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہمیں اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کے ساتھ ساتھ اس ماہ کے دوران عمل صالح زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ خاص طور پر نفلی روزے زیادہ رکھنے چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، جو کہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ خاص طور پر یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا ضرور ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے مسلسل اس دن کا روزہ رکھتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہ اکرام کو اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ اس بارے میں چند حدیث میں آپ لوگوں کو سناتی چلوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی ایک دن کو دوسرے دنوں پر فوقیت دیتے ہوئے اس کے روزے کا قصد ارادہ کرتے، سوائے یوم عاشوراء کے اور سوائے ماہ رمضان کے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ باقی دنوں میں سے یوم عاشوراء کے روزے کا جس قدر اہتمام فرماتے، اتنا کسی اور دن کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ جاہلیت کے دور میں قریش عاشورے کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ نے مدینے کی طرف ہجرت کی
تو بھی آپ اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہ اکرام کو اس کا حکم دیتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے اختیار دے دیا اور فرما دیا جس کا جی چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے اس کو چھوڑ دے۔ حضرت ربیع بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے مدینے کے اطراف بسنے والی بستیوں میں یہ حکم بھیجا کہ بستیوں والے یوم عاشوراء کا روزہ رکھے۔ ہم خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے، اور جب کھانے کے لیے بچے روتے تو ہم انہیں کھلونے دے دیا کرتے اور وہ ان کے ساتھ افطار تک دل بہلاتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے سوال کیا تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق و برباد کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دن کا روزہ شکرانے کے طور پر رکھا، اس لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تب تو ہم زیادہ حقدار ہیں اور تمہاری نسبت ہم زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں۔ پھر آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ یوم عاشوراء کی اہمیت قدیم زمانے میں کیا تھی؟ آئیے میں اور آپ وہ بھی جان لیں۔ قدیم زمانے میں یوم عاشوراء کی اہمیت یعنی اس بارے میں اگرچہ عام لوگوں میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں، لیکن صحیح روایت سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات عطا فرمائی اور فرعون اس کے لشکر کو غرق فرمایا۔ اسی وجہ سے یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، جیسا کہ حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے جسے ہم نے ابھی ذکر کیا، اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ یہودی یوم عاشوراء کو عید کا دن تصور کرتے تھے اور اہل خیبر اس دن اپنی عورتوں کو خصوصی طور پر زیورات وغیرہ پہنا کر خوشیاں مناتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس دن کا روزہ رکھا کرو۔ باقی جہاں تک قصہ نجات موسیٰ و بنی اسرائیل اور غرق فرعون کا تعلق ہے تو وہ قرآن مجید میں تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح صحیح روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت کے دور میں بھی لوگ اس دن کی تعظیم کیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت جسے ہم ذکر کر چکے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ فرمایا گیا یوم عاشوراء وہ دن ہے جس میں کشتی نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر جا لگی تھی، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا۔ لیکن اس روایت کی سند میں ایک راوی عبد الصمد بن حبیب ہے جو کہ ضعیف ہے اور دوسرا راوی شبیل بن عوف ہے جو کہ مجہول ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی امر میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات ثابت ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی مخالفت کرنے اور ان کی موافقت نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ یہود و نصارہ بھی اس دن محرم کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ان کی مخالفت کرنے کا عزم کر لیا، ارادہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو اس کا حکم دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس دن کی تو یہود و نصارہ بھی تعظیم کیا کرتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ صوم عاشورے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کیسے ہوگی؟ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ صوم عاشورہ میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے 10 محرم کے روزے کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے، اور اسی کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائل بھی تھے، جیسا کہ ان کا قول ہے یہود کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یوم عاشوراء کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو، اور اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد کا روزہ رکھو۔ بعض اہل علم نے اسے محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلی اور داؤد بن علی کی وجہ سے ضعیف کہا ہے، کیونکہ ان دونوں میں محدثین نے کلام کیا ہے۔ اسی حدیث کے پیش نظر بعض اہل علم کا کہنا ہے جو شخص 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے وہ 10 محرم کا روزہ رکھنے کے بعد یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے 11 محرم کا روزہ رکھ لیں۔ اور اسی حدیث کی ایک اور روایت میں یوں الفاظ ملتے ہیں 10 محرم سے ایک دن پہلے کا روزہ بھی رکھو اور اس سے ایک دن بعد کا بھی، یعنی اگر ایک دن پہلے کا روزہ آپ کو نہیں ملتا ہے تو 9 کا نہیں ملتا ہے تو آپ 10 اور 11 کا بھی رکھیں۔ اسی روایت کے پیش نظر علامہ ابن القیم اور حافظ ابن حجر کا کہنا ہے کہ صوم عاشوراء کے 3 مراتب ہیں۔ سب سے ادنا مرتبہ یہ ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، پھر اس سے اونچا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھا جائے، اور اس سے اونچا مرتبہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ 11 محرم کا بھی روزہ رکھا جائے، کیونکہ اس مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھے جائیں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ واللہ عالم۔ آخر میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں حرمت والے مہینوں کا احترام کرنے اور ان میں اور اسی طرح باقی مہینوں میں اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور الہ العالمین ہم تمام کے نیک اعمال کو قبول فرمائیں، ہم تمام کے گناہوں کی بخشش فرمائیں، جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اور باقی کے مہینوں میں بدعت و خرافات سے بچنے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے روزوں کو، ہم تمام کی عبادتوں کو، ہم تمام کی نیکیوں کو قبول فرمائیں۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔